کہ اس سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا کے اس اسمبلی کے ڈیکورم کو کم از کم اس کے تقدس کو بحال کرنا. امجد زیدی صاحب کا ہاف ٹرم ہم نے دیکھ لیا. اس نے ایک جیتی جاگتی اسمبلی کو استبل بنایا کہ ان کو حکومت چلانے کے لیے ان کی مار پٹائی کرنی ہوتی ہے. جب تک آپ ان کی مار پٹائی نہیں کرتے یہ بھی کوئی بھی کام سیدھا نہیں کرتے. سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہوا. استور کے سارے ٹھیکے جو ہیں وہ اب ایمرجنسی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ صاحب کے منظور و نظر افراد کو نوازے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سپیکرشپ کی نومینیشن جب ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو شاید ان کا ٹرم طے ہوا ہے. آدھا ٹرم سپیکر صاحب کو دیا گیا, آدھا ٹرم نذیر صاحب کے لیے مختص تھا. اسمبلی کی میعاد 5 سال کی بات چل رہی تھی. اب چونکہ اسمبلی کی میعاد 2 سال ہے, اس 2 سال کی میعاد کی صورت میں اب سپیکر صاحب امجد زیدی صاحب نے تو تقریباً اپنے 9-10 مہینے پورے کیے. اس کے پاس میرے خیال میں اس حکومت کے پاس 2 مہینے اور ہیں اس کو چلانے کے. 2 مہینے اور اس زیدی صاحب کے ذریعے سے اس اسمبلی کو استبل چلانا ہے تو چلا لیں. مہربانی کر کے اس کے ٹینیور ختم ہونے کے بعد متبادل کوئی سپیکرشپ کی ذمہ داری کسی کو دینا ہے حکومت نے تو کسی کو دے دے تاکہ یہ اسمبلی چل سکے. تو اسمبلی چل نہیں سکتی اس لیے کہ ہمارے پاس پوری ٹیم نااہل ہے. مطلب سیکریٹری صاحب ہر چیز کو چھپانا چاہتے ہیں اور سیکریٹری صاحب کا ٹاکنگ ٹوم بنے ہوئے ہیں ہمارے سپیکر صاحب. سیکریٹری صاحب جو کہے گا اس کو وہ حرف بحرف قرآن کا حرف تسلیم کر کے اس کو وہ چلانا چاہتے ہیں. اور اسمبلی ہم اس کو اسمبلی تصور ہی نہیں کر رہے اس وقت. اس کو پتہ نہیں کس شکل میں دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپیکر صاحب کا جو ٹرم اگر حکومت نے تبدیل نہیں کیا اور وقت پہ متبادل کوئی سپیکر نہیں دیا تو پھر اپوزیشن مجبور ہو جائے گی کہ اس سپیکر کے خلاف عدم اعتماد لا کے اس اسمبلی کے ڈیکورم کو کم از کم اس کے تقدس کو بحال کرنا. اس اسمبلی کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے اب ایک ہی آپشن ہے کہ سپیکر صاحب کو اتارا جائے اور کسی دوسرے بندے کو سپیکرشپ کے عہدے پہ بٹھایا جائے تاکہ یہ اسمبلی چلے. یہ اسمبلی کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے. یہ اسمبلی TADS کا گڑھ بن چکی ہے. یہ اسمبلی فیول کرپشن کا گڑھ بن چکی ہے. اس اسمبلی کے اندر کوئی نظام نہیں چل رہا. ہر چیز سیکریٹ ہوتی ہے. ہر چیز سیکریٹ ہوتی ہے. ایجنڈا آپ کے سامنے ہے. اسمبلی سے ہو کے آیا ہو ایجنڈا بھی آتا ہے. اسمبلی کے لوگوں میں ممبران کے درمیان ایجنڈے کی تقسیم بھی نہیں ہوتی چونکہ ایجنڈے کی تقسیم کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے رولز میں. محض اس بات کو بنیاد بنا کے ہمیشہ ہر دفعہ جب بھی اسمبلی سیشن میں ہوتی ہے ایجنڈے کی کاپیاں لا کے وہاں پہ حوالے کی جاتی ہیں. تو تمام ممبران وزراء مشیران جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے سرپرائز میں ہوتے ہیں. یہ اسمبلی کی کارکردگی نہیں چلنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے چونکہ اسمبلی کے ممبران کو ایجنڈا نہیں دیا جاتا ہے. ان کو ایجنڈے کے ڈسٹریبیوشن وقت پہ نہیں کی جاتی ہے. سرپرائز دیا جاتا ہے. ہمیشہ 9 مہینے سے سرپرائز پہ رکھا گیا. تو کل آپ کے سامنے وزراء نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایجنڈا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, ہم بات کیا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ 2 دنوں کے بعد اگر گلگت بلتستان کے اندر دھرنے ہوتے ہیں, اگر گلگت بلتستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں, اگر گلگت بلتستان کا امن اماں سٹیک پہ پڑتا ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری پھر سپیکر کے اوپر ہوگی. آج کم از کم لا اینڈ آرڈر ڈسکشن ہوتی. کل وزیری صاحب نے آج آنے والے 28 تاریخ کی توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرائے. ہمارے جو حلقہ نمبر 4 سے ممبر ہیں اس نے وہ توجہ دلاؤ نوٹس دے کے جمع کرائے. وہ توجہ دلاؤ نوٹس ادھر ابھی ایجنڈے میں آئی ہے, آج ایجنڈے میں ہے. آج اس پہ ڈسکشن ہونی تھی, وہ راستہ نکلنا تھا. لیکن چونکہ سپیکر صاحب نہیں چاہتے نظام چلانا اس لیے اس نے پورے نظام کو تہس نہس کیا. اور جس طرح سپیکر صاحب گلگت بلتستان کی اسمبلی چلا رہے ہیں اسی طرح ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب حکومت چلا رہے ہیں. حکومت چلانے کا نظام اور اسمبلی چلانے کے نظام میں ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا. نہ وہ ضابطے کو مان رہے, نہ وہ کسی اصول کو مان رہے, نہ اس کے سامنے امن اماں کا کوئی ایشو اہمیت ہے حکومت کے سامنے, نہ صحت کا مسئلہ کی کوئی اہمیت ہے, نہ تعلیم کے مسئلوں کی کوئی اہمیت ہے. کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ سدھرنے کے قابل نہیں ہے
کوئی بھی ایشو. میں نے کوئی 5-6 دن پہلے یہ کہا تھا کہ اسمبلی کی جنرل مینٹیننس سے گاڑیاں بنی. اسمبلی یہ جو سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہوا. میں نے آپ کے سامنے لایا تھا کہ سی ایم سیکریٹریٹ اب کرپشن کا گڑھ بنتا جا رہا ہے. اب ددیجواری کمپلیکس کا ٹینڈر کا نوٹس آج آیا اخبار میں. آج میں نے نوٹس دیکھا. اور گاڑیوں کے مینٹیننس کا 2 کروڑ کا اشتہار بھی آج آیا, جبکہ وہ گاڑیاں بن کے آ چکی ہیں. اور گاڑیاں بنی کیسے کہ جنرل مینٹیننس کے اوپر 2 کروڑ کی گاڑیوں کی جنرل اوور ہالنگ کا ٹھیکہ مطلب بھیجی گئی گاڑیاں اسلام آباد, اور ان پیڈ گاڑیاں لے کے ان گاڑیوں کے اوپر چڑھایا گیا چیسز کے اوپر, اور ان کی جنرل اوور ہالنگ شو کی گئی. اور جنرل اوور ہالنگ شو کر کے یہاں پر وہ 2 گاڑیاں واپس پہنچ گئی ہیں. جب یہ 2 گاڑیوں کی جنرل اوور ہالنگ ہو چکی ہے, آپ نے 2 ان پیڈ گاڑیوں کو لا کے ان کا چیسز چینج کیا, تو گاڑیاں تو 4 ہونی چاہیے تھی نا. وہ 2 گاڑیاں کو کدھر ہیں جو ان پیڈ گاڑیاں لے کے چیسز کو چینج کیا گیا, اور اس کا اشتہار آج کیسے آ رہا ہے؟ اب 8 کروڑ کا ددیجواری کا جو کمپلیکس بن رہا ہے اس کا کام تقریباً مکمل ہو گیا. آپ جا کے دیکھ لیں, نیچے جا کے دیکھ لیں. آج اس کا مطلب اخبار میں اشتہار آج آ رہا ہے. پچھلے دنوں بارش کی وجہ سے, سیلابوں کی وجہ سے لوگوں کو نقصانات ہوئے تھے. جائیں آپ لاہور اس میں استور میں, استور کے سارے ٹھیکے جو ہیں وہ اب ایمرجنسی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ صاحب کے منظور و نظر افراد کو نوازے گئے. اس لیے منظور و نظر افراد کو نوازے گئے, ان کی ایمرجنسی کی بنیاد پہ دیے گئے. اب بارش اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا. ہماری قرارداد آپ کے سامنے, یہ پتہ نہیں کب کی دی ہوئی ہے. بارش سے نقصانات کے ازالے کے لیے کوئی پالیسی دے, وہ پالیسی دینے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. بارش سے نقصانات کی مد میں اپنے ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے, ٹھیکے دینے کے لیے تو تیار ہے. میر ملک کے اندر مطلب چینل کا ٹھیکہ گیا ہے, وہیں پہ مطلب پھر ایک بڑی دیوار کا ٹھیکہ گیا ہے, اے وی آر کی مینٹیننس کا ٹھیکہ گیا ہے, اور اس کے بعد ایک جگہ میں جا کے ان لوگوں نے ایک برج کا ٹھیکہ دیا. 4 ٹھیکے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے استور میں دیے, 2 ٹھیکے تو آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ میں دے دیے. یہی سلسلہ صرف ادھر نہیں ہے, صرف ان جگہوں پہ نہیں ہے. ہر جگہ میں ہر وزیر اپنے من پسند افراد کو ایمرجنسی کی بنیاد پہ ٹھیکے نوازنا شروع کیا. یہ کرپشن کا ایک بریگیڈ بن گیا. یہ کرپشن بریگیڈ ہے, اس کے اندر سب شامل ہیں, سب کے سب وزراء شامل ہیں, اور سب اپنے اپنے مطلب منظور نظر افراد کو ٹھیکے دلانا, ان کے وسائل چھیننا, اور اس طرح کے نظام کے اوپر جس طرح مطلب اسپیکر صاحب اسمبلی کے بجٹ کو نوچ رہے ہیں, اس طرح وزیر اعلیٰ صاحب حکومت گلگت بلتستان کے بجٹ کو نوچ رہے ہیں. آپ آج بھی جا کے دیکھ لیں, حفیظ الرحمان صاحب کے 10 مہینے یا 9 مہینے اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے 9 مہینوں کا بجٹ نکالیں, اس کو کمپیئر کریں. 100 گنا زیادہ اخراجات موجودہ حکومت کے وزیر اعلیٰ صاحب کے, اس سے 100 گنا زیادہ اخراجات. اور یہ جو نظام چلا رہے ہیں, ہر چیز کو خفیہ رکھ رہے ہیں. اب کل میں نے بات کی کہ وزیروں کے پاس مطلب اختیار نہیں ہے. ایک وزیر موصوف نے اٹھ کے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے. ایک ہمارے معزز آفیسر کو کھڑا کیا. اس معزز آفیسر کو کھڑا کر کے وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ وزیر قرارداد لے کے آتے ہیں, اپنے اختیار کے اوپر ہی قرارداد لے کے آتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دے دو. بھائی اسمبلی میں قرارداد تو وہ لے کے آئے گا جس کے پاس حکومت کا اختیار نہیں ہے, جو کہ معاملات کو سمجھتا ہے, یا لوگ اس کے پاس ایشوز آتے ہیں. تو کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی ایشو حل نہیں ہو رہا کہ ان کو حکومت چلانے کے لیے ان کی مار پٹائی کرنی ہوتی ہے. جب تک آپ ان کی مار پٹائی نہیں کرتے, یہ بھی کوئی بھی کام سیدھا نہیں کرتے. یہ حکومت ہے اس گلگت بلتستان میں. ایک طرف چلو یہ ساری چیزیں ہوں, ہم برداشت کریں, خدا را کرپشن تو نہ کریں. اب نااہل تو حکومت چلانے میں ہے نا, کرپشن میں تو آپ اہل ہیں, سارے ٹھیکوں کی تقسیم میں تو آپ اہل ہیں, وسائل کو چھیننے میں تو اہل ہیں. ہمارا اسپیکر صاحب کرپشن میں کتنے اہل ہیں وہ مجھے پتہ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کرپشن میں کتنے اہل ہیں وہ مجھے پتہ ہے. نظام حکومت چلانے میں نااہل, نظام کو درست کرنے میں نااہل, اسمبلی میں قانون سازی لانے میں نااہل ہے, اسمبلی کی کارروائی چلانے میں نااہل ہیں, حکومت کا نظام چلانے میں نااہل ہیں. اس حکومت کہاں چل رہی ہے؟ حکومت دیکھیں
دو اداروں کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے. کل ایک وزیر صاحب نے کہا کہ میں بااختیار ہوں. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ وزیر صاحب آپ بااختیار ہیں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. ہم بات کرتے ہیں ورکس ڈپارٹمنٹ کی. ورکس ڈپارٹمنٹ میں وزیر موصوف بھی بے اختیار ہیں, سیکریٹری صاحب بھی بے اختیار. ان کے پاس کسی گریڈ 1 کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں. جو ہی کسی ایکسین کی ٹرانسفر ہوتی ہے, جو ہی کسی اوورسیئر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, جو ہی کسی سب انجینئر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, انجینئر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کی ڈائریکٹ کال آتی ہے کہ ہم اس کو ٹرانسفر نہ کریں. اسی طرح کا ماحول پاور میں ہے, پاور کے محکمے میں. پاور کے محکمے میں آپ کسی بھی ایکسین کو, آری کو, سب انجینئر کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے, بین لگا ہوا ہے. چونکہ جن جن جگہوں کے اوپر مطلب آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے نیچے سے انہی کے رشتہ داروں سے رابطے کیے ہوئے ہیں, اور یہ سینئر آفیسروں کو چھوڑ کے جونیئر آفیسروں کو پوسٹیں دے رہے ہیں ان 2 اداروں میں. سینئر آفیسر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جونیئر مطلب جو ایگزیکٹو انجینئر کی پوسٹ ہے, اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرز کو ایگزیکٹو انجینئر کی پوسٹوں پہ رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ان کے ناجائز فرمائشیں پوری کرتے ہیں. سارے جو سینئر ترین ایگزیکٹو انجینئرز ہیں وہ بیچاروں کے اوپر کسی کے پاس کوئی پوسٹ نہیں, کسی کو کسی جگہ پہ رکھا ہی نہیں گیا. تو یہ کرپشن کا ایک نیا دروازہ کھولا, نظام کو درم برم کرنے کا ایک نیا دروازہ کھولا. سروس ٹریبیونل کا بل تھا جو کہ آج آیا, جو کہ تقریباً 2 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا یا 3 مہینے پہلے آنا چاہیے تھا. ہم اس حکومت کے کارکردگی پہ حیران ہیں. ہر کام کو ڈرنے کے بعد کرتے ہیں, ہر کام کو ڈرنے کے بعد. آپ یہ دیکھیں, ڈی آر اے پیاز بھی کھائے, جوتے بھی کھائے, پھر ڈی آر اے دیے. ڈی آر اے اس وقت تک نہیں دیے. ریگولرائزیشن آف کنٹریکٹ امپلائیز ایکٹ, پیاز بھی کھائی حکومت نے, جوتے بھی کھائی حکومت نے, اس کے بعد جا کے ریگولرائزیشن ایکٹ کے اوپر عمل درآمد پہ راضی ہو گئے. ڈاکٹرز کی ریگولرائزیشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹرز کی ریگولرائزیشن پہ اس حکومت نے پیاز بھی کھائے, جوتے بھی کھائے. آج پھر آ کے اسمبلی میں لا کے ان کو مطلب یہ دینا پڑا, ریگولرائزیشن کرنی پڑی. عارضی ملازمین کے اوپر اس حکومت نے پیاز بھی کھائے ہیں, جوتے بھی کھائے ہیں, پھر جا کے اس کو دینا پڑا. ابھی وکلا پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے احتجاج میں ہیں. یہ حکومت پیاز بھی کھا رہی ہے, جوتے بھی کھا رہی ہے. آج مطلب پاس کرتے تو ہم ان کی سپورٹ کرتے, لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. اور اسپیکر صاحب کو بہت ایمرجنسی تھی, مطلب کھرمنگ جانا تھا. کھرمنگ جانا بہت امپورٹنٹ ہے اس کا, گلگت بلتستان تیز نیز ہو جائے, گلگت بلتستان کا مطلب امن تہ و بالا ہو جائے, اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ کر کے اب ہر چیز کو جوتے بھی کھائیں اور پیاز بھی کھائیں. یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہر وہ کام, یہ جوتے بھی کھائیں گے اور پیاز بھی کھائیں گے, اس کے بعد جا کے کوئی کام کریں گے. تو اب آئندہ کے لیے بھی جو کام ہونے ہیں اس کے لیے بھی ہم جوتے اور پیاز تیار کر رہے ہیں, تاکہ یہ حکومت پیاز بھی کھائے اور جوتے بھی کھائے اور کام بھی کرے.